بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سنجیدہ اور بامقصد مجلس میں حاضری کی توفیق ہوئی. اللہ رب العزت اس کو نافع بنائے اور یہ حضرات جو اس کے منتظم ہیں اور ایک بہت بڑا مکاتب کا نظام چلا رہے ہیں، اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب میں قبولیت و برکت عطا فرمائے. آپ نے کچھ دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور اس میں بیانات ہوئے ہیں. آخر میں جو بیان ہوا اس مسجد کے محترم امام حضرت مولانا مفتی فرقان صاحب مدظلہ کا، اس سے تھوڑا سا استفادہ کرنے کا مجھے بھی موقع ملا، اور اس کے علاوہ اور چیزیں آپ نے سنی ہوں گی. یہ موضوع اس زمانے میں اگر یوں کہا جائے کہ وقت کا سب سے اہم اور سب سے زیادہ قابل توجہ موضوع ہے تو غلط نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہم سمجھ لیں. ہمارے زمانے میں مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ تاریخ کے جس قسم کے وقفے سے ہم گزر رہے ہیں، جس قسم کے حالات سے اس وقت مسلمان گزر رہے ہیں، اور مسلمان ہندوستان میں نہیں خالی بلکہ پوری دنیا میں، یہاں تک کہ ان ملکوں میں بھی جن میں مسلمانوں کی حکومت ہے، ان میں بھی مسلمان جس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، تو اس میں مسائل کی تعیین کہ مسئلہ کیا ہے، پھر مسائل کا حل کہ اس مسئلے کو ہم حل کیسے کریں، اس کی باتیں ہونی ہیں اور ہوئی کرتی ہے، قدرتی بات ہے. اور اس میں الگ الگ اپنے اپنے انداز سے سوچنے والے سوچتے ہیں، بولنے والے بولتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح آدمی نہیں ہے یا وہ مخلص نہیں ہے، لیکن اتنا کہنے کی ہمیں گنجائش ضرور ہے کہ اس کی رائے میں اگر کوئی غلطی ہے تو ہم بتائیں. ہماری بھی رائے غلط ہو سکتی ہے، ہم پر وحی نہیں آتی، لیکن
قرآن و حدیث کی روشنی میں اور 1400 برس کی تاریخ کی روشنی میں جو کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ہمیں کہنا چاہیے۔ تو ہو یہ رہا ہے، میں نے ایک جملہ کہا نا کہ مسئلہ کیا ہے یہ متعین کرنا، اس میں الگ الگ رائے ہیں اس زمانے میں، اور ظاہر ہے کہ کرنے کے کام تو بہت ہیں۔ یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب مسلمانوں کے اقتصادی حالات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، کاروبار پر، تجارت ملے، ان کو ملازمت ملے، بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ تعلیم پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی یوں کہے کہ میڈیکل لائن میں بہت محنت کی ضرورت ہے، مسلمان علاج کے سلسلے میں پریشان ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو بحث یہ نہیں ہے کہ کرنے کے کام کیا کیا ہیں، وہ تو سارے کام کرنے کے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اس کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ اب بحیثیت مسلمان کے جو مسلمان کا اصل مسئلہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہم سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے شریعت کے مزاج کو سیکھ کر آگے بڑھایا، اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ ایمان ہے، ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا، یہ اصل معاملہ ہے۔ اس کو آسان کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جتنا اس پر غور کریں گے مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا، جتنا زیادہ غور کریں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کو جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ محنت کرنے کا موقع ملتا ہے اس موضوع پر، تو یہ معاملہ اس کے لیے سمجھنا آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ یوں تو ہر مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اور ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ آخرت آئے گی، قیامت میں حساب دینا پڑے گا، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، لیکن واقعی میں وہ اپنی زندگی میں اس عقیدے کو برتنے لگے، یہ آسان نہیں ہوتا۔ تو اس پر جتنا آدمی محنت کرے اور غور کرے تو پھر مسئلہ سمجھنا آسان ہے کہ زندگی، یہ والی زندگی چھوٹی سی زندگی ہے۔ اس زندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ پیسہ کماؤ، گھر بناؤ، کھاؤ پیو، کپڑے بناؤ، شادی کرو، دنیا کے سارے کام کرو، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ اصل زندگی آخرت کی ہے تو آخرت کی زندگی کے نقصان کی قیمت پر دنیا کا فائدہ حاصل نہیں کرنا ہے، یا اس کو الٹ کر کہہ دیں کہ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان نہیں کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے، یعنی بہت مثال سمجھانے کے لیے ہے، 100% فٹ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی کوئی بھی مثال۔ ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں ہمیں 4 گھنٹے سفر کرنا ہے اور سفر کر کے جہاں پہنچنا ہے وہاں سال بھر رہنا ہے یا 2 سال رہنا ہے۔ اب ہمیں ٹرین میں جگہ نہیں ملی تو ہم نے کسی سے کہا بھئی ہمیں ٹرین میں سیٹ چاہیے۔ اس نے کہا کہ سیٹ تو مل جائے گی لیکن جہاں تم جا کر رہنے والے ہو وہاں کا کمرہ ختم ہو جائے گا، وہاں کی جو بکنگ ہے وہ کینسل ہو جائے گی۔ ہم نے کہا چلو کوئی حرج نہیں، دیکھا جائے گا جب وہاں پہنچیں گے، ابھی تو آرام مل جائے۔ تو ایمانداری سے بتائیں کہ ایسا فیصلہ کرنے والے آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اس سے کہا جائے گا کہ بھائی 4 گھنٹے کا سفر کرنا تیرے لیے مشکل ہو گیا اور وہاں کی پریشانی کے لیے تیار ہو گیا سال بھر کے لیے، 2 سال کے لیے۔ یہ مثال ایسی ہے، بات تو سمجھ میں آتی ہے اس سے، مگر یہ مثال نہیں حقیقت میں، بلکہ ہلکا سا ایک تصور ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جیسے 1 سیکنڈ لاکھوں برس کے مقابلے میں، اس لیے کہ وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اب سوچیں کہ کوئی آدمی یہاں کی زندگی کی آسانی کے لیے وہاں کا نقصان کرے تو کتنا بڑا بیوقوف ہوگا وہ۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا فرمایا، بلکہ آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو آپ جمعے کے دن سنتے ہیں۔
قیامت کا ذکر ہے اور اس میں یہ ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، اور وہ ایسا نہیں کہ کچھ کام کر کے نہ آئے ہوں، خوب کام کر کے آئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی دنیا کی زندگی میں انہوں نے ٹائم ضائع نہیں کیا ہوگا بلکہ دنیا میں بہت کام کیا ہوگا۔ ہم نے مختلف وقتوں میں کچھ چیزیں پڑھی اخبارات میں، کئی وزرائے اعظم کے انٹرویو دیکھے بشمول آج کے وزیر اعظم کے، تقریباً سب نے بتایا کہ ہم 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے آرام کرتے ہیں۔ یہ آج کل والے تو اپنے آپ کو بہت چست ظاہر کرتے ہیں، لیکن ایک وزیر اعظم گزرے ہیں جن کو اتنا چست نہیں سمجھا جاتا تھا، انہوں نے کہا تھا میں 4 گھنٹے سوتا ہوں 24 گھنٹے میں۔ اتنی محنت کرتے ہیں یہ لوگ۔ ایک کمپنی ہے جو آج کل ناکام سی ہو گئی ہے، تجارتی کمپنی، اس کے سربراہ نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ جس زمانے میں ہم نے کمپنی کھڑی کی تو اس زمانے میں 72 گھنٹے جاگنا یہ بار بار ہوتا تھا۔ 72 گھنٹے کا مطلب ہوا 3 دن 3 رات مسلسل جاگنا، یہ بار بار ہوا، اور ایسا تو مہینوں تک ہوا کہ 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے آرام کیا، ایسا مہینوں تک ہوا، یہ اس کمپنی کے سربراہ نے بتایا۔ اور دنیا میں آپ جا کر جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہی کلمہ گو قوم جو ہے مسلمان، بھئی اسی میں کاہل پائے جاتے ہیں زیادہ، ورنہ دوسری قوموں میں بہت محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مگر انجام کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ کام بہت کیا، عاملۃ ناصبۃ، وہ چہرے وہ انسان جو ہیں کام کر کے آئے ہوں گے، تھک کر آئے ہوں گے، لیکن تصلی نارا حامیہ، جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ جہنم میں جانا یہ ناانصافی نہیں ہوگی، یہ ان کی ایک بڑی غلطی کی سزا ہوگی، اور وہ غلطی بغاوت کی غلطی ہے۔ میں یہ جلدی بول رہا ہوں، ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ میاں ساری زندگی ایک آدمی نے اچھے کام کیے، بس اتنا ہے کہ وہ مشرک تھا، تو اس کے کاموں کا کچھ تو صلہ ملنا چاہیے آخرت میں اس کو۔ اس کا میں نے جواب دیا کہ بغاوت کے بعد سارے کارنامے ختم ہو جاتے ہیں، شرک بغاوت ہے اللہ کے ہاں، اس کی سزا ہے یہ۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ ایک آدمی زندگی بھر محنت کر کے آیا اور اس کو کچھ نہ ملا، آخرت کی کچھ نہ ملا نہیں، تکلیفیں ملی، مصیبت ملی، توہین ملی، آگ ملی، پیاس ملی، بھوک ملی، ذلت ملی، تو کیا انجام ہے یہ؟ کیا کوئی بھی مسلمان جس کا آخرت پر ایمان ہے اس انجام کے لیے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر جب مسلمان فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے کہ مسئلہ سب سے بڑا ایمان کا ہے۔ پھر یہ کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بصیرت والے، سب سے زیادہ عقل والے، سب سے زیادہ سمجھنے والے، اللہ تعالیٰ کی وحی براہ راست جن بندوں پر آتی رہی ہے، حضرات انبیاء علیہم السلام، ان سے بڑا بصیرت والا تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ اپنی اولادوں کے ایمان پر مرنے کی فکر کرتے تھے۔ جو آیت مشہور ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنے بچوں کو اس کی وصیت کی کہ مرنا ہے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اور کسی حالت میں نہیں مرنا ہے۔ اور یہاں چھوٹی سی بات یہ بھی سن لیں، نوجوان سوچتے ہیں کہ مرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرنا ایمان کی حالت میں، اس کا اصل مطلب ہوتا ہے جینا ایمان کی حالت میں۔ جب ایمان کی حالت میں جئیں گے تو انشاءاللہ مریں گے بھی ایمان کی حالت میں۔ زندگی اصل ہے، اور حدیث میں یہ مضمون آیا ہے تحشرون کما تموتون۔ ذرا اس کی آواز کم کر دیں، سمجھنے میں لوگوں کو ہوتی ہے۔ تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، تمہیں قیامت میں اس حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں مرو گے، اور موت اس حالت میں آئے گی جس حالت میں زندہ رہو گے۔ تو اصل زندگی ہے۔
مقصد یہ ہے کہ زندہ رہو ایمان کی حالت میں۔ یہ حضرات انبیاء کی فکر اپنی امت کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے تھی۔ ظاہر ہے کہ اولاد کے لیے تو نبی ہو یا غیر نبی خیر خواہی کی بات سوچ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں سوچ سکتا۔ اور اس کے بعد حضرات انبیاء کے بعد اس دنیا کی تاریخ میں کم سے کم مسلمانوں کی نظر میں، اور کوئی آدمی انصاف سے اگر مطالعہ کرے تو سب کی نظر میں سب سے زیادہ صحیح رائے والی، سب سے زیادہ دور اندیشی والی جو جماعت ہے، جو گویا قوم ہے، وہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اگر حضرات صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ہم لوگ تو صحابہ کے گویا سلسلے میں ایک ان کے احترام اور تقدس کے ساتھ کچھ بات کر لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں جو تفصیلات ہیں ان کو نہیں پڑھتے ہیں۔ ان سے پتہ چلے گا کہ وہ بڑے دور اندیش لوگ تھے، بڑے وہ تو حضرت ابن مسعود نے بیان بھی کیا ہے، گہرے علم والے تھے، سب سے کم تکلف والے تھے، دین میں سب سے بڑھ کر تھے۔ دور اندیشی اور اصابت رائے میں اور سمجھداری میں اور گہری سوچ میں حضرات صحابہ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور ان صحابہ کے درمیان جو جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کون جواب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ مانا۔ میں اسی پر بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ آپ سوچیں ذرا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور صدیق اکبر خلیفہ بنے ہیں، تو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اسلام سے پھرنے والے، یعنی جو لوگ ایمان سے الگ ہو گئے، مرتد ہو گئے، ان سے بھی، اور شریعت کے ایک حصے پر عمل سے انکار کرنے والے، زکوٰۃ کے مسئلے سے، ان سے بھی، دونوں سے جہاد کرنے کو پہلا کام سمجھا اپنا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے انہوں نے لشکر بھیجے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نرمی کا مشورہ دیا، مصلحت کے تحت۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ جو مرکز ہے، جو گویا دارالحکومت ہے، مرکز کا لفظ میں نے بدل دیا کیونکہ بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ شاید تبلیغ کا مرکز ہے، تو دارالحکومت یعنی اسلام کا مرکز، وہ کمزور ہو جائے گا اگر وہاں سے بہت سارے لوگ چلے جائیں گے لشکروں میں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا تھا کہ زمانے جاہلیت میں بڑے سخت تھے، اب نرم ہو گئے ہو۔ اور اس کے بعد وہ جملہ فرمایا تھا جو ساری امت کے دینی خدام کے لیے زندگی کا عنوان ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میری زندگی میں دین میں کمی کر دی جائے گی؟ میں زندہ ہوں اور دین میں کمی کر دی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ فرمایا کہ اگر اونٹ کے پیر میں باندھنے والی ایک رسی جو زکوٰۃ میں پہلے دیتے تھے، اب اس کے دینے سے انکار کریں گے تو ان سے بھی میں جہاد کروں گا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور جھوٹے مدعی نبوت کے ماننے والے، یعنی اسلام سے پھرنے والوں کا ایک طبقہ، مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں سے جہاد کے لیے جب بھیجا تو ایسا لشکر بھیجا کہ اس میں کثرت سے شہادتیں ہوئیں اور 700 قرآن کریم کے حافظ شہید ہو گئے۔ قرآن کے 700 حافظوں کو شہید کرانا منظور کیا ایمان کے مسئلے پر۔ اور صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کردار کے بعد صحابہ کا جو تبصرہ ہے وہ آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی صدیق اکبر تنہا نہیں ہیں بلکہ سارے صحابہ اس سے متفق ہیں۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں واللہ قام مقام الانبیاء، ابو بکر صدیق نے انبیاء کی جانشینی کا حق ادا کر دیا، یعنی جو کردار اپنے وقت میں اللہ کے پیغمبر کرتے تھے ادا، وہی صدیق اکبر نے کیا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے سامنے جو دلائل ہیں اور جو نمونے ہیں ان سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ اور اصل مسئلہ ایمان ہے۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ابھی مولانا نے بہت اچھی تفصیل اس کی ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ
قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، اس کو سمجھیں تو سمجھ آسان ہو جائے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم آپ کے رب کی، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں آپ کو فیصل نہ بنائیں، آپ سے فیصلہ نہ کرائیں، اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کریں اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں، پورے طور پر سر تسلیم خم نہ کریں، اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یعنی گویا کہ مسلمان کے لیے مومن ہونے کا یہ معیار ہے کہ وہ اسلام کے احکام کے سامنے سپر ڈال دے، چاہے اس کی خواہشات کے کتنا بھی خلاف ہو۔ آپ ذرا سا حالات کو دیکھ لیں، جیسے ابھی بہت سی باتیں سامنے بھی آئی ہیں۔ ہمارے زمانے میں جو صورتحال بن رہی ہے، ایک تو ایمان سے پھرنے کے واقعات ہیں کئی طرح سے، مثلا شادیوں کی لائن سے، یہ سب سے گویا اوروں کے مقابلے میں ہلکے درجے کا معاملہ ہے۔ اس سے کہیں زیادہ، چونکہ اس شادی والے مسئلے میں نفسانی خواہشات نمبر 1 پر ہیں، اسلام سے بغاوت یا اسلام کا انکار اس میں نمبر 2 پر آتا ہے بھی نہیں ہے، عملی طور پر انکار ذہن میں نہیں ہوتا، بس اتنا ہے کہ استخفاف ہے، یعنی ہلکا سمجھنا ہے معاملے کو۔ وہ لڑکا یا وہ لڑکی جس نے کسی غیر مسلم سے شادی کی، اس نے ایمان اور اسلام کے معاملے کو ہلکے میں لیا، یہ اس کا جرم ہے، اس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مسلمان رہتا ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک وہ معاملات ہیں جن میں آدمی اسلام کا انکار کرتا ہے، اور پھر اسلام کے انکار کے بھی 2-3 درجے آج کل بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اسلام کے کسی حکم کا انکار کرے، ایسے لوگوں کی تعداد تو شمار کرنا مشکل ہے کہ وہ اسلام کے کسی حکم کے بارے میں شک کریں، یا یہ سمجھے کہ یہ غلط ہے، یا یہ سمجھے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی جو حجاب کا مسئلہ چل رہا تھا، تو حجاب کے مسئلے میں ہماری عدالت نے بھی ایک کمزور بات کہہ دی، اور صحیح بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مسئلے کو سمجھا نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کے بنیادی احکام میں سے حجاب نہیں ہے۔ 2 باتیں ہیں، اس کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا، نہ جانے کا وقت ہے، لیکن 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی کو اپنے ملک میں رہ کر اپنی پسند کے لباس کا حق ہے یا نہیں، آئین اس کی اجازت دیتا ہے، تو یہ بحث ہی الگ ہے، یہ بحث ہی غلط ہے کہ حجاب اسلام کا بنیادی حق ہے یا نہیں۔ جب ایک آدمی حجاب پہننا چاہتا ہے، ایک عورت حجاب پہننا چاہتی ہے، جب آپ ایک عورت کو اپنا بدن کا بڑا حصہ برہنہ رکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں، تو ایک عورت کو اپنا چہرہ چھپانے کی اجازت کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہ مسئلہ مذہب سے الگ ہمارے آئینی حقوق کا بھی مسئلہ ہے۔ ایک پہلو تو یہ تھا، لیکن میں جس پہلو پر بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام میں حجاب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بہت سے مسلمان حجاب کے قائل نہیں ہیں، بہت سی عورتیں حجاب کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ عام طور سے ذہنوں میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حجاب کا ذکر قرآن میں ہے، یہ بات تو مانیں گے۔ قرآن میں کہا گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، چادر لٹکا لیا کریں، یہ قرآن میں ہے۔ اور اس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس طرح کی ہے کہ باقاعدہ رومال اوڑھ کر دکھایا، انہوں نے چادر اوڑھ کر دکھائی اس طرح سے کہ ایک آنکھ سے کچھ دیکھنے کا راستہ رہے، باقی سب چھپ جائے، اس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن۔
میں اس پر بھی زور نہیں دیتا کہ آپ اسی تفسیر کو مانیں، لیکن یہ تو مانیں گے کہ یہ ذکر قرآن میں ہے، قرآن میں چادر لٹکانے کا ذکر آیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ سمجھنے کی اصل بات یہ، جس طرح سے نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، تو حجاب کا جتنا ذکر قرآن میں آیا ہے اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اسلام کے بنیادی احکام میں نہیں ہے؟ جو حکم قرآن کریم میں آ رہا ہے، جس طرح آ رہا ہے، اس کو ماننا مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس پہ عمل کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ اسلام کے احکام میں سے کسی حکم کا انکار، ایسا کرنے والے مسلمانوں میں اچھی خاصی تعداد میں ہیں، دلوں کے اندر کفر چھپے پڑے ہیں، اسلام کے احکام پر اعتماد، اور اس سے آگے بڑھ کر پورے مذہب اسلام کا انکار یہ بھی ہو رہا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر مطلق مذہب کا انکار جس کو الحاد کہتے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہو رہی ہے۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ دنیا میں اس وقت 2 بڑے مذاہب کے بعد، یعنی اسلام اور عیسائیت کے بعد، اور ہو سکتا ہے ہندو مذہب چونکہ ہندوستان میں بڑی تعداد میں ہے اس کو بھی شامل کر لیں، اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو اپنے مذہب کے خانے میں ایتھسٹ لکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ملحد لکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا میں بڑی تعداد ہو چکی ہے، یعنی مطلق مذہب کا انکار ہے۔ اسلام بھی منظور نہیں ہے، کوئی بھی مذہب منظور نہیں، خدا ہی منظور نہیں ان کو۔ تو یہ گویا کفر کے اور ارتداد کے بہت سارے درجے اس زمانے میں چل رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں، جو مفتی صاحب اشارہ کر رہے تھے، میں اس میں ایک خاص نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں اسلامی احکام کے خلاف، کوئی طلاق کے مسئلے میں جا رہا ہے، کوئی حجاب کے مسئلے میں جا رہا ہے، کوئی اور کسی معاملے میں جا رہا ہے، وراثت میں یا لے پالک کے مسئلے میں یا کسی بھی مسئلے میں، تو اگر وہ ذہنی طور پر یہ مانتا ہے کہ اسلام کا اس مسئلے میں حکم صحیح نہیں ہے تو اس وجہ سے ہی وہ کافر ہو گیا۔ لیکن اگر وہ ذہنی طور پر نہیں مانتا لیکن دوسروں کا آلہ کار بننا پسند کر رہا ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کو، تو اس کے ایمان کی بھی خیر منانے کی ضرورت ہے۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن غور کرنے کی بات ہے۔ صورتیں دونوں ہیں، ہندوستان میں معاملات دونوں طرح کے ہیں، وہ بھی ہیں جو ذہنی طور پر مان نہیں رہے ہیں اور وہ بھی ہیں جو دوسروں کا آلہ کار بن رہے ہیں پیسے کے لیے یا سیاسی فائدے کے لیے۔ ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ کا ذکر چل رہا تھا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ سب سے زیادہ جس مسئلے میں سرگرم ہو کر سامنے آیا تھا وہ 1986 کا شاہبانو کیس تھا۔ اس زمانے میں ہم دور حدیث پڑھتے تھے، خوب تفصیلات اس کی یاد ہیں، اچھی طرح سے یاد ہے کہ کیا کیا ہو رہا تھا۔ اور اس میں پارلیمنٹ سے باہر حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات پرسنل بورڈ کے ذمہ دار تھے اور ان کے تمام رفقا محنت کر رہے تھے۔ پارلیمنٹ کے اندر فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ انہوں نے خود سنایا کہ جس دن یہ ترمیمی بل پاس کیا گیا تو 13 گھنٹے مسلسل اجلاس چلا، رات کے 11 بج گئے چلتے چلتے، تب جا کر وہ ہوا، اگرچہ وہ بھی شاطروں نے اس طرح کیا تھا کہ اب وہ کل عدم ہو گیا، بیکار ہو چکا ہے۔ مجھے یہ سب تفصیلات نہیں سنانی تھی، اصل یہ کہنا تھا کہ اس وقت جب اس مسئلے میں تحریک چل رہی تھی، مسئلہ صرف اتنا سا تھا کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ طلاق کے بعد جب تک عدت چل رہی ہے اس وقت تک خرچہ اسی شوہر کے ذمہ ہے، یعنی سابق شوہر جس نے طلاق دی ہے۔ لیکن عدت پوری ہونے کے بعد ان دونوں کا تعلق ختم ہو گیا، لہذا اب اس کے ذمہ خرچہ نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔
یہاں مشکل یہ ہے کہ بات اگر ساری نہ کہو تو بہت سے اپنے ہی ذہن جو ہے خراب ہو جاتے ہیں، سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ قرآن کا یہ حکم کس لیے ہے۔ لوگ عورتوں کی ہمدردی میں بات کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ گویا قرآن کے حکم میں عورتوں کی ہمدردی نہیں، وہ بیچاری مطلقہ بے سہارا ہو گئی، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا، وہ کہاں سے کھائے گی، وہی ظالم جس نے طلاق دی ہے اسی کے اوپر یہ ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ان احمقوں سے کوئی پوچھے کہ وہ ظالم اگر اسے خرچہ دے گا تو کیا دوبارہ تعلقات نہیں قائم ہو جائیں گے؟ تم کیا کرانا چاہتے ہو معاشرے کے اندر بدکاری کے علاوہ؟ تم نے اصل میں اسلام کے اور قرآن کے نظام کو جانا نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی عورت بے سہارا نہیں ہے۔ بس یہ مسئلے کا حل اصل یہ ہے، جس عورت کو طلاق دی گئی ہے اس کو اس کا شوہر مہر دے چکا ہے اور اس کے علاوہ طلاق دینے کے وقت میں اس کے لیے کچھ چیزیں دینے کا شریعت نے حکم دے رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ شوہر اجنبی بن گیا، ایک اجنبی آدمی ایک اجنبی عورت کو خرچہ دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ کہاں سے کھائے گی؟ آپ بے فکر رہیں، آپ کے گھر مانگنے نہیں جائے گی اگر اسلام کا نظام ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں، دوسروں سے کہتا ہوں، اس لیے کہ اسلام نے ہر عورت کی ذمہ داری مردوں پر رکھی ہے اور اسی وجہ سے شریعت میں اس کی میراث کم ہے۔ وہ عورت اپنے بھائی کے پاس جائے گی، باپ اگر ہے تو باپ کے پاس جائے گی، نہیں تو بھائی کے پاس جائے گی، نہیں تو چچا کے پاس جائے گی، تو شہزاد بھائی کے پاس جائے گی۔ کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو مسلمانوں کا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ اب الگ بات ہے کہ مسلمان اپنے معاشرے میں شریعت پر اس طرح سے عمل نہیں کر رہے ہیں جیسے کرنا چاہیے، یہ مسلمانوں کی غلطی ہے، اس میں اسلام اور قرآن کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے اور آپ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بات ہر جگہ پہنچتی ہے، اس زمانے میں ایک جگہ نہیں رہتی، کہ آپ میں سے ہر آدمی اس پیغام کو عام بھی کرے اور ساری دنیا میں یہ بات پہنچے کہ اسلام کے کسی بھی حکم کے بارے میں دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ کسی کے حق میں کچھ کمی کرتا ہے یا عورتوں کی حق تلفی کرتا ہے یا وہ انسان کی فطرت اور ضرورت کو پورا نہیں کرتا، یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہم جیسے کم علم لوگ بھی اسلام کے ایک ایک حکم کے بارے میں انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں، اپنی بات سمجھا سکتے ہیں۔ ہوا کیا تھا، جو سنانے کی بات تھی وہ اب تک نہیں آئی۔ اس کیس میں سارے ہندوستان میں تحریکات چل رہی تھیں، لاکھوں کے مجمع اکٹھے ہو رہے تھے احتجاج کے لیے، اور مسلمانوں کے سارے فرقے، یہاں تک کہ شیعہ فرقہ بھی اس میں ساتھ تھا، تمام لوگ ساتھ تھے۔ ایسے وقت میں راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت کو ایک میمورنڈم پیش ہوا اور اس میمورنڈم میں یہ لکھا تھا کہ کلکتے کی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے، جس کے خلاف یہ سارے مسلمان تحریک چلا رہے ہیں، وہ فیصلہ صحیح ہے، اس کو باقی رکھا جائے، بدلا نہ جائے۔ یعنی جو فیصلہ قرآن کے خلاف ہے، اس فیصلے کے بارے میں میمورنڈم میں کہا گیا کہ وہ فیصلہ صحیح ہے، اس کو باقی رکھا جائے، اور اس پر 75 یا 100 دستخط تھے، میں بھول رہا ہوں اس وقت، میں نے وہ سارے نام پڑھے ہیں، کتابوں میں محفوظ ہیں وہ نام، سب مسلمانوں کے دستخط تھے وہ، اور مسلمانوں میں ان دستخط کرنے والوں میں کوئی بھی عام آدمی نہیں تھا۔ فلاں یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر، فلاں صوبے کے سابق گورنر، فلاں ممبر پارلیمنٹ، فلاں لیڈر، فلاں قائد، فلاں وکیل، فلاں انجینئر، وہ ایسے ایسے نام تھے جن کو مسلمان اپنا کریم سمجھتے ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے جلسوں میں بیان کرنے کا نہیں ہے وہ کہ نام بیان کیے جائیں، لیکن ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ وہ طبقہ، مسلمانوں کے وہ 100 آدمی ہندوستان کے جو گویا مسلمانوں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کا بھی خلاصہ تھے، انہوں نے گویا قرآن کے حکم کے خلاف فیصلے کو صحیح قرار دیا تھا اور حکومت سے اپیل کی تھی کہ باقی رکھا جائے۔ اب آپ بتائیں ایسے لوگوں کو ایمان کے کس درجے میں رکھا جائے گا؟ تو مسئلہ اصل ہے شریعت اسلامی پر مکمل یقین کا، اور ہمارے زمانے میں اس سلسلے میں
حالات زیادہ نازک بن گئے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ پہلے ہی سے تھا، ظاہر ہے کہ دشمنان اسلام جو کچھ کرتے ہیں وہ نیا کام نہیں ہے، پہلے دن سے چل رہا ہے۔ ہم تو آسانی سے بتا سکتے ہیں اور ہر بچہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی بار یہ حکم نازل ہوا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں تک اسلام کو پہنچائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے قریش اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا تھا، بنو ہاشم کو، صفا کی پہاڑی کے پاس۔ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضور نے، ذرا سی اونچی ہے، بہت زیادہ اونچی نہیں، اس لیے وہاں کھڑے ہوئے آپ، وہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میرے بارے میں تمہیں کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا؟ ان کا بالکل نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ ان پہاڑوں کے پیچھے ایک لشکر جمع ہو چکا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تو تم یقین کرو گے؟ فرمایا، لوگوں نے کہا جی بالکل یقین کریں گے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے سوا جتنے معبودوں کو تم مانتے ہو سب کو معبودیت کا انکار کر دو اور ایک اللہ کو مانو۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا، بچوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ ایک آواز آپ کے خلاف اسی وقت ابھری تھی، وہ آپ کے سگے چچا کی تھی، ابو لہب کی، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، محمد تمہارا ناس ہو، نعوذ باللہ، کیا تم نے اسی بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ابو لہب وہاں سے الگ ہوا، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا اسلام کی دشمنی کا، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمت کے تحت ہونا ہی تھا۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ ازل سے مراد وہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصہ، وہاں سے مخالفت شروع ہوئی تھی۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، مصطفی چراغ سے بولہبی پتنگوں کا، بولہبی کیا کہیں گے، پتنگی کا ٹھیک لفظ ہے، آگ کے شعلوں کا جھگڑا مسلسل رہا ہے اور چلے گا آخر تک۔ بلکہ آگے انہوں نے یہ بھی کہا ہے اور صحیح کہا ہے، اسی کشاکش پہ ہم سے زندہ ہیں اقوام، یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی۔ تو دشمنی تو وہاں سے شروع ہو گئی تھی، اس لیے یہ سوچنا کہ صاحب دشمنان اسلام ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ اس زمانے کا زندگی کا نظام ایسا بن گیا ہے کہ اچھی بری ہر بات ہر جگہ آسانی سے پہنچ سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے نزاکت بڑھ گئی ہے معاملات میں۔ اب یہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں کوئی آدمی گمراہی بکتا تھا تو جس مجمع میں بیٹھ کر وہ بک رہا ہے وہیں تک وہ رہتی تھی، لیکن آج اپنی بات دنیا کے ہر حصے میں آسانی کے ساتھ پہنچائی جا سکتی ہے، اور وہ لوگ ان وسائل کا، یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، اور اس میں سب سے آسان ترین ذریعہ وہ ہے جس کو آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، اب تو جیبی میڈیا کہنا چاہیے اس کو، ہر جیب میں وہ رکھا ہوا ہے، وہ سب سے آسان راستہ بن گیا ہے اپنی باتیں پہنچانے کا۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہر کچے پکے ذہن تک گمراہی کی باتیں پہنچ رہی ہیں۔ اب پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ بھائی خطرہ بہت قریب آ گیا ہے اور حالات میں بہت خرابی ہے اور فتنے دروازوں پر آ گئے ہیں۔ اب یہ باتیں سب پرانی ہو گئیں، خطرے قریب نہیں آ گئے ہیں، دروازوں پر نہیں آ گئے ہیں، جیبوں میں گھس گئے ہیں اور دلوں تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ کچا ذہن ہمارا، وہ بچے ہمارے۔ آج صورتحال یہ ہے، پہلے ہم کہتے تھے کہ صاحب بچے کو گھر تک محدود رکھو تو محفوظ رہے گا، اب پتہ چلا وہ گھر میں رہ کر بھی محفوظ نہیں ہے، حالات ایسے بن گئے ہیں۔ ان ذرائع نے نزاکت زیادہ بڑھا دی ہے، اس کی وجہ سے ایمان پر اپنے آپ اور اپنے بچوں کے قائم رہنے کا مسئلہ سب سے زیادہ مشکل مسائل میں بن گیا ہے۔ بڑا مسئلہ وہ پہلے سے ہے، مشکل اب بڑھ گئی ہے۔ ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو معیار دیا ہے ایمان کا،
وہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا، میں نے ابھی پڑھی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں پانی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ بخیلی ہے یہ۔ گرمی کے موسم میں پانی کا نصاب زیادہ ہوتا ہے، وہ سردی والا نصاب تھا۔ تو حضور نے فرمایا وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا جو اللہ کو رب مانے راضی ہو کر، یا اللہ کو رب مان کر راضی ہو، مطمئن ہو، اسلام کو اپنا دین مان کر راضی اور مطمئن ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر راضی اور مطمئن ہو۔ راضی اور مطمئن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سادہ سی مثال ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کا ایک ڈاکٹر ہے جو ماہر ہے بہت اچھا، اور آپ کا ہمدرد بھی ہے، آپ اس سے علاج کراتے ہیں، آپ اس سے علاج کرا رہے ہیں اور فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے، مشورہ دیتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اچھا نہیں، اسے چھوڑو، فلاں ڈاکٹر کے یہاں چلو، تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو فائدہ ہے اور میرا ڈاکٹر ہے پرانا، تعلق بھی ہے، ہمدرد بھی ہے، میں کاہے کے لیے جاؤں؟ جس چیز پر آدمی مطمئن ہوتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری چیز کو نہیں لیتا ہے۔ اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمان کے دل کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اس کو پورا اطمینان ہو۔ ایک آدمی آ کر کہے کہ میاں اللہ کو مانتے ہو، کاہے کے لیے مانتے ہو ایسی طاقت کو جس کو دیکھا نہیں ہے؟ اب اگر وہ مسلمان سوچنے لگا، وہ مسلمان غور کرنے لگا کہ ہاں پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے اس کی بات تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، دیکھا نہیں ہے، مانتے تو ہیں ہم، دیکھا نہیں ہے، کیسے کریں؟ اب وہ فکر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ گڑبڑ ہے، کمزوری ہے۔ اطمینان یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے کہے تو آدمی کہے میاں میں اللہ کو رب مانتا ہوں اور باقی میں کچھ نہیں جانتا، تمہاری بکواس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ایک عام آدمی کے لیے ہے، علماء کا کام اس سے نمٹنے والا نہیں ہے۔ حضرات علماء خاص طور سے اس پر توجہ دیں کہ اس زمانے میں ہمارے یعنی تعلیمی اور تربیتی جو کام ہیں اپنے اداروں اور مدرسوں کے، میں ان کی ضرورت کو تو بالکل نہیں گھٹا سکتا، وہ تو بنیاد ہے، لیکن اس سے باہر نکل کر جو سب سے بڑی ذمہ داری کا کام اس وقت نکل آیا ہے وہ الحاد کا مقابلہ ہے، وہ انکار خدا کا مقابلہ ہے، انکار مذہب کا مقابلہ ہے، اور اس پر بحثیں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں، ڈیبیٹ آج کل کہتے ہیں، پہلے زمانے میں مناظرہ ہوتا تھا، اب ڈیبیٹ کہتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ وہ ہو رہا ہے، مستقل ہو رہا ہے، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، زبردست تیاری کی ضرورت ہے۔ اردو میں اس پر مواد کم ہے، انگلش میں ہے یا عربی میں ہے، عربی میں اچھا خاصا مواد ہے، علماء اس کو پڑھ سکتے ہیں، جگہ جگہ اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے اس زمانے میں۔ لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ گاؤں کا آدمی جنگل میں ہل چلا رہا تھا، اس سے ایک صاحب نے پوچھا کیا اللہ کو ایک مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ اللہ ایک ہے؟ تو اس نے ہل اٹھا کر کہا کہ دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ پوچھو گے تو تمہارے سر پہ یہ ہل مار دوں گا۔ یہ وہ ایمان کا درجہ ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، یہی ایمان چاہیے۔ دلیل اس مسئلے میں دلیل کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانے بغیر میری عقل کام ہی نہیں کرتی۔ میری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کو مانوں، میرے دل کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کو مانوں۔ اب اللہ کیسا ہے اور نظر کیوں نہیں آتا ہے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، یہی پہچان ہے۔ دل اس کو مانتا ہے، عقل میں آتا نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے، یہی ہمارا رب ہے اور ہم اپنے رب کو مانتے ہیں۔ ایک آدمی آپ سے آ کر کہے کہ اسلام کو تم اپنا مذہب مانتے ہو، فلاں فلاں مسئلہ تو ذرا کچھ کمزور سا لگتا ہے، اب آپ غور کرنے بیٹھ گئے، اس کا مطلب ہے کہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ آپ کو کہنا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں اسلام کو اپنا مذہب مانتا ہوں اور میرا یہ یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ میرے مذہب کی ہر بات صحیح ہے، یہ ماننا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، اور یہ زبردستی نہیں ہے۔
اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی بھی آدمی اپنی عقل کو صحیح طور پر کام کرنے کی اگر اجازت دے تو اس کی عقل یہیں آ کر ٹکے گی، اس کے علاوہ اس کی کوئی منزل نہیں ہے کہ وہ اسلام کو مانے۔ ایک آدمی کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو، ان کی شخصیت میں فلاں فلاں باتیں ہیں، اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہیں اور ان کی محبت پر میرا ایمان قائم ہے، میں ان کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کہتا ہوں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ایمان کا وہ درجہ ہے کہ جس کو یہ مل جائے اس کو ایمان کا ذائقہ مل جائے گا، اور یہ ذائقہ آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی ذائقہ چکھ لیتا ہے، اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ایمان کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے ضرور، اور پھر چکھ لیتا ہے جب آدمی ذائقے کو تو اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ نے چائے پی، میٹھی لگی، ایک آدمی کہتا ہے کہ چائے پھیکی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ میں نے چکھی ہے، آپ نے تو نہیں پی ہے، میں نے ابھی پی ہے، میٹھی ہے۔ چکھنے کے بعد دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کیفیت رضا کی، اطمینان کی، ایمان کے بارے میں اللہ اور دین اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایمان کے اور دل کے یقین کے پورے طور پر اطمینان والی کیفیت حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے تاکہ ذائقہ مل جائے۔ اس ذائقے کی بنیاد پڑتی ہے ان مکتبوں میں جہاں اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے۔ ہمارا اب تک تو یہ مطالبہ تھا، یعنی گزارش تھی اپنے بھائیوں سے کہ پہلے مکتب میں پڑھاؤ، مدرسے میں پڑھاؤ، اس کے بعد باہر بھیجو، اسکول میں بھیجو، کالج میں بھیجو۔ ظاہر ہے اب ہمارے لیے حالات نہیں رہے کہ ہم اس کا مطالبہ کریں کوشش کر کے، تو اب دو باتیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات جو سب سے زیادہ محنت کے ساتھ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اسکول بناؤ، اور ظاہر ہے پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، یعنی مسئلہ آسان ہو جائے گا، مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر بچے وہاں جا رہے ہیں اور مجبوری ہے ابھی جب تک پورا نظم نہیں ہے تو بچوں کو ان مکتبوں میں ضرور بھیجو، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ترتیب بدل گئی، میں اس نقطے پر خاص طور سے زور دینا چاہتا ہوں کہ بچہ اگر شروع میں 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال کی عمر تک اسکول میں رہا اور اس نے یہ نہیں پڑھا جو مکتب میں پڑھایا جائے، جس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، عقائد سکھائے جاتے ہیں۔ مولانا نے بہت اچھا یہ نقطہ اٹھایا کہ اس زمانے میں اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ ناظرہ قرآن پڑھا دیں اور کچھ چیزیں رٹوا دیں اور کچھ دعائیں سکھا دیں اور موقع موقع پر بچہ ان دعاؤں کا استعمال کرے، بلکہ تفصیل کے ساتھ عقیدے سکھانے پڑیں گے۔ ہم قیامت کو کیوں مانتے ہیں، ہم جنت کو کیوں مانتے ہیں، جہنم کو کیوں مانتے ہیں، ہم عذاب قبر کو کیوں مانتے ہیں، ہم پیغمبروں کو کیوں مانتے ہیں، ہم فرشتوں کو کیوں مانتے ہیں، ہم اسلام کو سچا مذہب کیوں مانتے ہیں، ساری چیزیں، ہم صحابہ کو کیوں مانتے ہیں، انبیاء کو کیوں مانتے ہیں، یہ بچوں کو سمجھانا ہوگا، سکھانا ہوگا، اور آج کا بچہ اس کو سمجھے گا، اور جب وہ سمجھ لے گا تو دوسروں کو سمجھائے گا بھی اور دوسروں کے دھوکے میں بھی نہیں آئے گا۔ تو اگر بچہ اس تعلیم اور اس تربیت سے محروم رہ کر 8-10 سال تک اسکول میں پڑھتا رہا تو میں جہاں تک جانتا ہوں اس بچے کے دل کی گہرائی میں ایمان کی وہ کیفیت داخل کرنے کے لیے کوئی کرامت ہو جائے تو ہو جائے، آسان کام نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، میں نے اس لیے کہہ بھی دیا ورنہ مشکل ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی آدمی پلٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بعض لوگ بڑی عمر میں جا کر دیندار بنتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص توفیق ہوتی ہے، وہ ہمیشہ حاصل نہیں ہوا کرتی۔ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بچہ شروع میں ایمان سیکھے، شروع میں قرآن سیکھے، شروع میں صحیح عقیدہ سیکھے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ وہ جو بچوں کی
نشو و نما، گروتھ جس کو کہتے ہیں، اس کے جو ماہرین ہیں، ہم نے تو اپنے حضرت سے سنی ہے یہ بات، ہمیں تو پتہ ہوتا نہیں میڈیکل سائنس کا، لیکن حضرت نے سنایا کہ اس کے ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ بچہ 5 سال کی عمر تک یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. یعنی یہ ڈاکٹروں کی بات ہے کہ 5 سال کی عمر تک یہ والا خانہ اس کے یہاں ہوتا ہی نہیں کہ اچھائی برائی کا وہ فیصلہ کر سکے، بلکہ اس کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، جو کچھ وہ دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اب وہ اپنی طبیعت سے جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. 5 سال کی عمر کے بعد اس کے دماغ میں یہ چیز بننی شروع ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اور یہ 7 سال کی عمر تک تیزی سے بڑھتی ہے. اب آپ سوچیں کہ اس نازک زمانے میں جب کہ بچہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا اچھائی برائی کا فیصلہ کرنے کی، اس نازک زمانے میں بچے کو آپ نے دوسروں کے حوالے کر دیا، جہاں یقینی طور پر باقاعدہ کوئی الزام نہیں ہے اور کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، کوئی راز نہیں ہے، علل اعلان کفر اور شرک سکھایا جا رہا ہے، وہاں اپنے بچے کو بھیج دیا تو کیا سمجھے گا وہ؟ اب تک تو ہم رونا روتے تھے مشن اسکولوں کا، عیسائیوں کے. عیسائیوں نے ساری دنیا میں اور اس ملک میں تو خاص طور سے ہم کہہ سکتے ہیں بڑا نقصان پہنچایا ہے. ہمیں نہیں اتنا نقصان پہنچا سکے جتنا دوسروں کو پہنچا، یہ کہنا پڑے گا. بعض صوبے ان کے ہی ہو گئے سارے، وہاں دوسرے مذہبوں کے لوگ بدل کر عیسائی بن گئے، لیکن کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو بھی انہوں نے متاثر کیا ہے. اور ان کے ان مشن اسکولوں کا سلسلہ ہندوستان میں جب رسمی طور پر مغلیہ سلطنت قائم تھی اس وقت سے چل رہا ہے. یعنی انگریزوں نے جس وہ زمانے میں تجارت کے راستے سے آ کر اقتدار حاصل کرنا شروع کیا تھا، اسی زمانے سے وہ اس بارے میں حساس تھے کہ اپنے اسکول قائم کرنے شروع کر دیے تھے. انہوں نے ہندوستان میں موجود تھے باقاعدہ ان کے اسکول. تو اب تک تو یہی قصہ تھا، لیکن اب آپ کے سامنے ہے کہ خود ہماری حکومت نے جو تعلیمی پالیسی بنائی ہے، جیسی کیسی بھی ہماری سمجھ میں آئی، کچھ میٹنگوں میں بھی شریک ہوئے اور کچھ اس کو پڑھا بھی ہے، تو میں اس کی روشنی میں اپنے بھائیوں سے اب یہ کہا کرتا ہوں کہ بعید نہیں ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ عملی طور پر نافذ ہو جائے گی. وہ منظور ہو چکی ہے، نافذ بھی ہو چکی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تفصیلی قوانین بننے میں ٹائم لگتا ہے. تو اسکولوں تک جب وہ عملاً نافذ ہو جائے گی تو مجھے تو یہی ڈر ہے کہ آپ کا بچہ جب ان اسکولوں سے پڑھ کر آیا کرے تو آپ یوں کہنے پر مجبور ہوں کہ بیٹے اسکول سے آ رہے ہو کلمہ پڑھ لو. اس کا ڈر لگتا ہے کہ ایسا وقت آ رہا ہے اس ملک کے اندر کہ روزانہ بچے کو کلمہ پڑھوانے کی ضرورت پڑے گی، کہ وہاں نہ جانے کون سا کفریہ کام ہوا ہوگا، کون سا شرکی الفاظ کہلائے گئے ہوں گے. باقاعدہ یہ آپ تعلیمی پالیسی کو پڑھ کر دیکھ لیں تو اس سے آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ایسے حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری کتنی نازک اور کتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا کام کریں. یہ ہمارے جو مکاتب کے نظام چل رہے ہیں، کوئی بھی چلا رہا ہو، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اس زمانے میں. اور یہ جو جس نظام سے کے تحت ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذاتی طور پر بھی اس نظام کو جانتا ہوں، بلکہ مولانا نے دینیات کا ذکر کیا. دینیات کا نظام بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو آپ لوگوں کا یہ سلسلہ ہے بنگلور والے حضرات کے تعلق سے، ان حضرات نے اس میں بھی کچھ اصلاحات کی ہیں اور کچھ اور بہتری وہ لائے ہیں. اپنے اپنے انداز سے سب کام کر رہے ہیں. مسئلہ اصل یہی ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں فکر مند ہو جائیں. آپ یقین کریں کہ یہ حالات ایمان کے سلسلے میں جو خطرات کے حالات ہیں یہ ہندوستان کے ساتھ خاص نہیں ہیں. ہندوستان میں کچھ اور مسائل ہیں اپنی جگہ، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان مسائل کے لیے فکر مند ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ تو ایمان ہی کا مسئلہ ہے. موت تو ایک وقت پہ آئے گی. خدا نخواستہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ جان کا خطرہ ہے لہٰذا ایمان کو پیچھے کر لو، جان بچا لو، تو وہ یاد رکھے کہ موت پھر بھی اپنے وقت پر ہی آئے گی. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں.
جان تو اپنے وقت پہ جائے گی، کوئی مار نہیں سکتا وقت سے پہلے، اور وقت آنے کے بعد کوئی جلا نہیں سکتا۔ مسلمان اس بات پر اپنا ایمان پختہ کر لیں تو بہت سارے مسئلوں کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ جو آج کل کے نازک حالات میں گھبراہٹ ہے، خوف ہے، اور اپنی جگہ سے ہلنے کا خطرہ جو ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں موت کے سلسلے میں جو عقیدہ ہے اسے سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ مسلمان سے زیادہ کس کا یقین ہو سکتا ہے اس بات پر کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، موت اپنے وقت پہ آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، لیکن جان کی وجہ سے ایمان کو خطرے میں ہرگز نہیں ڈالنا ہے۔ جان نمبر 2 پر ہے، ایمان نمبر 1 پر ہے۔ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ وہ تقریروں کا کام نہیں ہے، اصل تو محنت کا کام ہے، سنجیدہ محنت کا کام ہے۔ بچوں کے سلسلے میں سوچنے کی بات ہے کہ یہ بچے جن کے ہاتھ میں کانٹا لگ جائے تو اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے بچے کو، اس سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ان بچوں کے جہنم میں جانے کا انتظام ہو جائے اور ہم خاموش رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی زیادہ بے حسی کی بات ہو سکتی ہے، یا ایمان کی کمزوری کی۔ تو ان پہلوؤں پر سارے مسلمانوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ساری دنیا میں ایمان کے لیے اس وقت خطرات ہیں۔ دشمنان اسلام کے پنجے کہاں کہاں تک پہنچے ہیں اور کس کس طرح سے پہنچے ہیں، اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، 2003 کی بات ہے شاید، جب عراق میں صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی تھی اور امریکہ بہادر کی حکومت قائم ہوئی تھی، یعنی بالواسطہ انڈائریکٹ، ظاہر انہی کی حکومت تھی۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو بٹھانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کو 3 مہینے ہوئے تھے، یعنی صدام کی حکومت ختم ہو کر دوسری حکومت قائم ہو کے 3 مہینے گزرے تھے۔ خبر آئی، اس میں یہ خبر تھی کہ عراق کی حکومت نے ایک فرمان جاری کیا ہے کہ یونیورسٹیوں میں دینیات کے شعبوں کا جو نصاب ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل نظر ثانی کا مفہوم تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ چینی کی قیمت بڑھے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا قیمت بڑھے گی، بلکہ نظر ثانی ہوگی قیمتوں پر۔ پیٹرول کی قیمت پر نظر ثانی ہوگی، نظر ثانی ہوا کرتی ہے، یعنی مصیبت میں ڈالنے کو نظر ثانی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ زمانہ ایسا ہی ہے، تلبیس حقائق کا، حقیقتوں کو چھپا دیا جاتا ہے الفاظ کے نیچے۔ تو نظر ثانی کا آرڈر جاری ہوا ہے۔ آپ بات کو سمجھے، عراق کی یونیورسٹیوں میں مدرسوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ظاہر یونیورسٹیوں میں ایک شعبہ ہوتا ہے دینیات کا، اور وہ شعبہ بھی آپ سوچیں، بیچارے صدام حسین کون سے دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہوتے کہ انہوں نے وہاں کا نصاب دینیات کے شعبوں میں نافذ کر رکھا تھا۔ بھئی پڑھایا جاتا ہوگا کچھ، اس نصاب کو بھی برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اس میں بھی نظر ثانی ہو رہی تھی، یعنی بدلا جا رہا تھا۔ اور میں جانتا ہوں کم سے کم 10 مسلم ملکوں میں تو اب سے 15-20 سال پہلے مختلف طریقوں سے نصاب کو بدلا گیا ہے، دینیات کے نصاب کو، کم سے کم 10 مسلم ملکوں میں، اور اس کے علاوہ اب تک نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خطرات ہمارے ہی ملک میں ہوں، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں مسلمان ہی جینا ہے اور مسلمان ہی مرنا ہے، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ یہ کام ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور ان حضرات کی محنتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔